وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ گوشے سماعت فرمائے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ دو چار واقعات، لیکن انسانوں کے نہیں جانوروں کے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ عظمت مصطفیٰ معلوم ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معلوم ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کی کیسی شان بیان فرمائی، کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش انسان اور سرکش جن کے یہی میرا انکار کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایسی عنایت فرمائی، ایسی کرم فرمائی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، اس واقعے کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو جہل آ گیا اور ابو جہل آ کے کہنے لگا اے محمد عربی، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ بتاؤ کہ میرے مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس واقعے کو آپ نے بارہا سنا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب ارشاد فرما دے کہ تیری مٹی میں کنکریاں آئیں تو جواب ہو جاتا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، بلکہ تو اپنے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں اس سے پوچھ لے۔ تو حضرت محترم، جیسے ہی ابو جہل نے اپنی مٹھی کو لی تو کنکریوں نے کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کم از کم اب تو کافر کو ماننا چاہیے تھا، اب تو مشرک کو ماننا چاہیے تھا، لیکن غصے میں آ گیا، غضب میں آ گیا اور کنکریوں کو پھینک دیا۔ تو حضرت محترم، میں آپ سے یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی چیز میں یہاں سے پھینکوں تو آپ اگر سامنے ہیں تو وہ کہاں گرے گی؟ آپ کے قدموں میں گرے گی۔ ابو جہل جب غصے میں آ گیا اور کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو پھینک دیا، تو کنکریاں کہاں گری؟ قدم رسول پر گر گئی، اور کنکریوں نے بتا دیا کہ تم جب تک خاموش رہو گے کافروں کے جکڑ میں رہو گے، کافروں کی پکڑ میں رہو گے، کافروں کے قبضے میں رہو گے، اور جب رسول کے گن گاؤ تو قدم رسول پہ ڈال دیے جاؤ گے، قدم رسول پر ڈال دیے جاؤ گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آتا ہے اور یہودی آ کے کہتا ہے اے محمد عربی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کا نبی اختیار والا ہوتا ہے، بے اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے نبی کو اختیار عطا فرماتے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں محمد عربی، تو میں آپ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ یہ سامنے جو درخت ہے اس کو آپ بلا لے، اگر وہ آ جائے تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو میں درخت کے پاس چاہتا ہوں، میں درخت سے بولتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے یہودی، تو جا اور جا کر درخت سے کہہ دے محمد عربی تجھے بلا رہے ہیں، محمد عربی تجھے بلا رہے ہیں۔ جب وہ پہنچا اور درخت سے کہا کہ اے درخت، یا ایھا الشجر، اے شجر، اے درخت، تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، تو حضرات محترم وہ درخت جھوم اٹھا، اپنی قسمت میں نازا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے یہ قسمت کہ اللہ کے نبی مجھے بلا رہے ہیں۔ اپنے جڑوں کو زمین میں سے نکالا اور قدم رسول پہ آ گیا۔ ادھر قدم رسول پر درخت کا آنا تھا، یہودی قدم رسول پر گر گیا اور کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ما من شیء الا یعلم الا کفرۃ الجن والانس۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے باہر تشریف لے گئے اور دیکھا مولا کائنات علی مرتضیٰ خیبر شکن ساتھ میں ہے۔ وہ علی مرتضیٰ جن کی محبت ہماری ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں
ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا خیر خلق اللہ۔ جب یہ آواز آتی ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سیدھے جانب دیکھتے ہیں، دائیں بائیں جانب دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، صرف آواز آتی ہے، کہنے والا نہیں نظر آتا۔ تو حضرات محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے لیکن آپ وہ نظر نہیں آ رہا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو قریب کیا اور ارشاد فرمایا اے علی اس مدینے میں اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ پہاڑ کو دیکھ رہا ہو۔ پہاڑ پر ایک پتھر کو دیکھ رہے ہو؟ بڑے پتھر کو تو کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ اس پتھر کی چوٹی پر ایک چھوٹا پتھر ہے تو کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چھوٹا پتھر تمہارے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آقا کی بارگاہ ہے، ذرا جھوم جھوم کے پڑھے۔ میں تو رات بھر شبینہ پڑھ کے تھک کے ہوں اور نیند بھی نہیں، مسلسل شبینے پڑھو۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب پاک کے نالین کے صدقے میں 22 رمضان کو یہ نعمت اللہ کی بیان کرنے کا رہا ہوں، کوئی تکبر نہیں، غرور نہیں، کچھ نہیں، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کے حبیب پاک کے نالین کے صدقہ ہے کہ ہر سال بھی پڑھتا ہوں۔ اس سال بھی 22 رمضان کو ہمارے مصلیہ موجود تھے، الحمدللہ طبیعت آئی کہ قرآن پڑھ دے تو آپ یقین مانیے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تو ایک ہی رکعت میں پوری قرآن پڑھنے کا شرف حاصل کر لیا، ایک ہی رکعت میں پوری۔ اور کل رات میں بھی شبینہ تھا، آپ دیکھیں یہ نوجوان بچے، یہ مسجد پوری فل ہو کے اوپر فل ہو کے کیا ہزاروں کی تعداد میں کل لوگ تھے، اور پڑھ کے میں جو ہے ابھی نیند بھی نہیں ہوئی۔ یہ جلسہ تھا تو میں نے کہا کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ جہاں بھی جو بھی بلائے، جیسے بھی بلائے، میرے آقا کی تعریف کرنا ہو تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے جہاں بھی بلائے، جیسے بھی بلائے، لیکن میں وہاں پہنچ کے میرے آقا کی تعریف کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ آقا کی تعریف کرنے سے میرے آقا کا مقام بلند نہیں ہوتا، بلکہ میں آقا کی تعریف کرتا ہوں تو آقا کے ذکر کے صدقے میں اللہ میرے مقام کو بلند فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جتنی محبت رکھیں گے، جیسے کہ ہمارے فرحت اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ جتنی نبی سے محبت ہوگی، جتنا ایمان اس سے مضبوط رہے گا، اتنا ہی آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ تو حضرات محترم میں کہہ رہا تھا کہ میں تو شبینہ پڑھ کے تھک کے ہوں، اور آپ میں بہت سے پڑھے یا نہیں پڑھے نہیں معلوم، تو سحری بھی جیسی ہونا نہیں ہوئی، لیکن میری آواز نہیں کر رہی، آپ کی آواز نہیں نکل رہی درود شریف پڑھے، تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں، فرش والے بھی گواہ رہے اور عرش والے بھی گواہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قول نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامت تیرا، دم میں جو چاہے کہے دور ہے شاہ تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا دور ہے، ساری کائنات آپ کے قبضے میں ہے۔ یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ یا رسول اللہ ہم کیا چیز ہے، ساری کائنات آقا کے قبضے میں ہے، سورج آقا کے قبضے میں ہے، چاند آقا کے قبضے میں ہے، دریا کی روانی آقا کے قبضے میں ہے، پہاڑ کی بلندی آقا کے قبضے میں ہے، ساری کائنات آقا کے قبضے میں ہے۔ اور یاد رکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، اللہ کے محبوب کے قبضے سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا۔
تو لہذا وفاداری یہ ہے کہ ہم اس نبی کا ذکر کرتے رہیں، اس نبی کو یاد کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت شیش کو وصیت فرمائی، جس کو شیخ الاسلام عارف باللہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی تو کہا اے بیٹا جب کبھی تم خدا کا ذکر کرو اسی سے نام محمد کا بھی ذکر کرو۔ بیٹا وہ نام ایسا مبارک نام ہے کہ اس نام کو میں نے ہر جگہ دیکھا، جنت کے ہر درخت پہ دیکھا، درخت کے ہر پتے پر دیکھا، حوران جنت کے سینے پر دیکھا۔ اے میرے بیٹے میں نے عرش پر بھی جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا وہاں محمد رسول اللہ دیکھا۔ خول نافذ تیرا سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تہرا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں شریعت مطہرہ میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، شریعت قرآن سے 27 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں رہ رہا ہے تو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن کے ایک حرف کو تبدیل ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے